حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ایک قلین بڑا سونا تھا، تو آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کے گھر میں ان کی اہلیہ بچھا لیں گی، کہیں سے تحفہ آیا۔ پھر وہ جس کمرے میں مال غنیمت اور خزانہ رکھا جاتا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے تو ایک دینار مل گیا، تو وہ دینار بچے سارے جا رہے تھے، تو ان میں سے حضرت عمر کے ایک بیٹے کو چھوٹے کو بلایا اور بلا کے کہا پتر یہ دینار لے لو۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں دینار بھی ہے اور گھر میں قالین بھی ہے، ایک موقع پہ وہ قالین گیا، ایک موقع پر بچے کو ایک دینار دیا، تو حضرت عمر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا قالین؟ کہا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ بیٹے سے پوچھا دینار کہاں سے آیا؟ کہا مجھے انہوں نے ہی دیا ہے۔ آپ نے وہ دینار بھی لیا اور قالین بھی لیا اور اس کو لپیٹا اور جناب ابو موسیٰ اشعری کو بلایا، اور اتنے سخت ناراض تھے، فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری سے کہنا میرے پاس پیدل آئے، گھوڑے پہ نہ آئے۔ اور جب آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری تو جناب عمر اتنے ناراض ہوئے کہ وہ قالین لپیٹ کے تو ان کے سر پہ مار دیا، فرمانے لگے پکڑو اپنا دینار، تمہیں پورے مدینے میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے تھا جسے تم خراب کر سکو، میرا پتر ہی ملا تھا بگاڑنے کی، کس نے اجازت دی تم میرے بیٹے کو دینار دو؟ کیوں لائے تم میرے گھر میں قالین؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں زمین پہ سونے کا عادی ہوں، زمین چٹیل بھی ہو تو رب کا بندہ بن کے سوتا ہوں تو اللہ مجھے آرام اور سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے، مجھے تمہارے مخملوں کی اور قالینوں کی ضرورت نہیں ہے۔ احتساب یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی، یہاں ہم نہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مایوس باتیں کرتے ہیں، اور فلانے کے بچے کہاں پہنچ گئے، فلانے کے بعد بڑا پیسہ آ گیا، میں کچے مکان میں رہوں، میں یہ کروں، دیکھو مجھے نہیں سہولی۔ یہ تو آپ مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو آپ کمزور باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اس طرح کی باتیں تو ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ اس طرح کا لب و لہجہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے کس طرح کا لب و لہجہ، اور اپنے بچوں کو آپ بھکاری بنا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو دیکھیں تو مایوس ہو جائیں؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ کا جو احساس ہے وہ اتنا خوبصورت ہو، آپ کے لہجے کے اندر اس قدر ٹھہراؤ ہو، آپ کو اطمینان آ چکا ہو، اور آپ کے بچے کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں اپنا کسی کے ساتھ، کبھی بھی انہیں کرنے نہ دیں آپ، کبھی وہ کبھی یہ بات نہ کریں کہ فلانے زیادہ اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ہم کدھر ہیں، کرنے نہ دیں انہیں بتائیں کہ بیٹا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، ان کو بتائیں کہ جو تمہارے پاس ہے یہ خدا